بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ روحانیت جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو بھی علم کی باتیں ہیں، فہم کی باتیں ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو قدم ہے یا جو پہلا سبق وہ یہ ہے کہ جو خاص چیز آپ سیکھنا یا سکھانا چاہتے ہیں، جیسے آج ہم روحانیت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا ٹرمنالوجی کلیئر تو ہونا چاہیے کہ روحانیت ہوتی کیا ہے اور روحانیت کس طرح سیکھی جاتی ہے۔ آج کل کے اس دور میں اسپریچولزم، مسٹسزم، تصوف، روحانیت یہ تو عام سے لفظ ہو گئے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں، لیکن سچی یہ بتاؤں کہ یہ چیز اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تک عاشق زخم نہیں کھاتا یا انسان کو جب تک تکلیف نہیں ہوتی تب تک کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، نو پین نو گین۔ تو یہ راستہ بڑا آسان بھی ہے اور بڑا کٹھن بھی ہے، مشکل بھی ہے، کیونکہ اس راستے میں تکلیفوں کو اپنا ہار سنگار کرنا پڑتا ہے۔ مطلب درد، تکلیف یہ عشق کا دوسرا نام ہے۔ تو روحانیت یا معرفت الہی، وصال، اللہ کا وصال، یہ ساری چیزیں آپ کو صرف باتیں کرنے سے نہیں ملے گی۔ اس کے لیے آپ کو طریقت، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیے سامعین، ایک بات کلیئر ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن یہ معرفت الہی کا جو راستہ ہے یہ علم سے ہی گزرتا ہے۔ علم کا تھوڑا بہت مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ علم سے آپ کو سب کچھ خدا ملے گا۔ اگر علم اور لفظوں سے خدا ملتا تو کبیر داس کبھی ایسا نہیں کہتے کہ پوٹھی پڑھ پڑھ جگ موا پنڈت بھیا نہ کوئی، پوٹھی پڑھ پڑھ جگ موا پنڈت بھیا نہ کوئی، ڈائی اکھر پریم کے سو پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کتاب جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ پڑھ پڑھ کے کوئی پنڈت نہیں بنا، سب مر گئے۔ پنڈت وہ بنا، عاشق وہ بنا۔ یہاں پنڈت عاشق کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کبیر داس۔ عاشق وہ بنا جس نے عشق کیا، جس نے ایکسیپٹ کیا یہ چیلنج۔ تو روحانیت ایک علم تو ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور پھر سب کچھ انسان بھول جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ اور علم حاصل، ایک علم کا راستہ چلتے چلتے یہ ایسا ہے کہ ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے علم کا۔ آپ گئے، ڈبکی لگائی، پھر واپس آ کے کنارے پہ بیٹھ کے خاموش ہو گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس دریا میں کیا تھا اور حقیقت کیا ہے۔ جب حقیقت کیا معلوم ہو جاتا ہے، یقین مانیے انسان کو چپ لگ جاتی ہے۔ مولانا رومی نے کہا کہ خاموشی اللہ کی زبان ہے، اور خاموشی اتنی سچی زبان ہے کہ جھوٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈبکی تو لگانی ہی پڑے گی،
کسی کے پیچھے چلنا یہ الگ بات ہے، وہ ڈبکی لگانا وہ الگ بات ہے۔ شریعت، میں جب شریعت کا لفظ کہتا ہوں تو یہ صرف قانون قرآن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں دنیا کی شریعت جو ایک نیچر کا قانون ہے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ نیچر کا قانون یہ بھی ہے کہ اونچائی سے جب پانی جاتا ہے، ندی بنتی ہے، پہاڑوں سے برف پگھلتے ہیں، پانی بنتا ہے، وہ ندی بنتی ہوئی چلتی ہے، تو کہاں پہ جا کے وہ ملتی ہے؟ ساگر میں، وہ سمندر میں جا کے مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اوپر سے نیچے چیزیں آتی ہیں اور سمانے کے لیے نیچے ہونا چاہیے۔ سمندر کتنا گہرا ہے، کتنا طاقتور ہے، اور یہ جو پانی اس سے آ کے مل رہا ہے وہ اسی سے نکلا ہے، وہ اسی سے باپ بن کے، بادل بن کے برسا ہے، اور پھر واپس اسی میں آ رہا ہے۔ اسی میں اس لیے آ رہا ہے کہ وہ نچلی سطح پہ ہے، اس نے اکڑ نہیں دکھائی۔ گھڑا اگر بھرنا ہے تو اس کو نیچے لے کے جانا پڑے گا، اوپر گھڑا نہیں بھرا جاتا۔ تو علم کا پہلا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ اس قانون کو سمجھنا کہ گھڑا اگر بھرنا ہے تو اس کو نیچے نشیب کی طرف لے کے جانا پڑے گا، تب ہی جا کے گھڑا بنے گا۔ یہی قانون ایک باغ میں مالی اور باغ کا جو رشتہ ہے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ باغ میں جو پھول ہیں، یہ مالی آتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ پھول وقت کے ساتھ آتے ہیں، اس مالی کو پتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر لیا، اب وقت اور موسم اپنا کام کرے گا۔ یہ قانون بھی سمجھنا ہے، لیکن ہم اکثر وائیولیٹ کرتے ہیں، ہم اکثر وقت کا انتظار نہیں کرتے، ہم پہلے ہی کلیوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ وہ جو کلیاں بند پڑی تھی پھولوں کی، اس کو ہم ہاتھوں سے کھولتے ہیں، حالانکہ اس کو ہاتھوں سے نہیں کھولنا، اس کو پانی دینا ہے، پھر وقت کے ٹائم اس کو دینا ہے، وہ خود بخود کھل جائیں گی۔ یہ سمجھنا ہے، اسی کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ قدرت کا قانون سمجھو، علم حاصل کرو، ڈبکی لگاؤ اور باہر آ کے بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔